بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں سبق 1 سے لے کر 11 قرآن پاٹ کی ریویژن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سبق کی ریویژن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتاتی چلوں۔ 9:40 سے لے کے 10:10 تک آپ کی قرآن پارٹ کی ریویژن ہوگی، اس کے بعد آپ کی گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی، اس کے بعد آپ کو پیپر پیٹرن بتایا جائے گا، اینڈ دین آپ کے کوسچن آنسرس کا سیشن ہوگا۔ دوران ریویژن آپ سے جو بھی سوالات پوچھے جائیں آپ اپنے مائکس کو ان میوٹ کر کے 1 بائی 1 ہینڈ ریز کر کے ان کے آنسر دے سکتے ہیں، چیٹ باکس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ اس ریویژن میں بھرپور حصہ لیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ مزید سے مزید کلیئر ہو۔ مزید یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ اس سوال کو رائٹ کر لیں، ایک پیپر پینسل اپنے پاس رکھ لیں، اس کو رائٹ کر لیجیے گا، اور ریویژن کے اینڈ پہ اختتام پر جو کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا اس میں آپ اپنے سوالات پوچھ لیجیے گا۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ کورس کا تعارف جیسے کہ آپ کر چکے ہیں، قرآن مجید اس کورس کا تعارف یہی تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور یہ سب سے تیز ترین طریقہ تھا جس میں ہم لوگ بہت کم وقت کے اندر آلموسٹ 50% آف جو قرآن ہے اشاروں کی مدد سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ کورس کے مقاصد ہیں، ہم نے 6 مقاصد پڑھے تھے کورس کے۔ آپ میں سے اگر کوئی ریوائز کروانا چاہے، بتانا چاہے تو بتا دیں۔ جی آپ میں سے کورس کے مقاصد کون بتانا چاہے گا؟ ایک تو جی یہ سسٹر ثنا نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی سسٹر ثنا آپ بتائیں۔ نمبر 1 قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نمبر 2 نماز سمجھ میں آ جائے، نمبر 3 نماز مؤثر ہو جائے، نمبر 4 قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اور نمبر 5 ایمان کو مضبوط کرنا، اینڈ لاسٹ ون از عربی بول چال آسان طریقے سے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح بتایا ہے۔ نیک کمال، عربی بول چال، قرآن کے ساتھ تعلق، نماز سمجھ میں آ جائے، مؤثر ہو جائے، اور قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یہ ہمارے 6 مقاصد تھے، اور ماشاءاللہ ان مقاصد کو ہم لوگ اچیو کرتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم نیکسٹ کلاس میں جاتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک آؤٹ لائن تھی جو ہم لوگوں نے اس میں سے ہاف ہم لوگ کور کر چکے ہیں، اور باقی ہاف آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں کور کریں گے۔ تو ہم ثنا پہ آتے ہیں۔ ہم کیونکہ ترجمہ آپ لوگ بہت اچھے سے یاد کر چکے ہیں تو اس میں سے کچھ کوسچنز میں آپ سے پوچھوں گی، آپ لوگ اس کا جواب دیجیے گا، جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جو وابی حمدی کا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی سسٹر ثنا نے ہینڈ ریز کی ہے۔ کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو چیٹ باکس کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی سسٹر ثنا آپ بتائیں۔ جی سسٹر عظمیٰ میں آپ سے بعد میں کوسچن کرتی ہوں۔ اس کے 4 ٹکڑے ہیں۔ جی اس کے 4 ٹکڑے ہیں، وا، بی، ہم اور کا۔ جی سسٹر عظمیٰ آپ بتائیں و تبارک کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی سسٹر عظمیٰ و تبارک کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ سسٹر عظمیٰ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی چیٹ باکس میں بھی بتا رہے ہیں، جی سسٹر ثنا نے بتایا چیٹ باکس میں، بالکل صحیح بتایا ہے۔ جی جی سسٹر سائمہ آپ بتا دیں۔ میم اس کے 3 بنیں گے، واؤ الگ آ جائے گا، تبارہ اور کاف الگ آئے گا، یہ 2 بنیں گے۔ اچھا یہ تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ سے کوسچن کیا میں نہیں نے، میم آپ اس کے بتائیں 2 آپ۔ بنے، میم اس کے 2 بنیں گے، نہیں ہاں اس کے جی 2 بنیں گے، و تبارہ کا، وا اور تبارہ کا۔ جی جی بالکل، یہاں پر کا سے اکثر کنفیوژن آ جاتی ہے کہ یہ کا ہو ہم کا والا کا ہے، لیکن یہ کا والا کا نہیں ہے، یہ تبارک کے ساتھ والا کا ہے، یہ تبارک کا حصہ ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ والے افعال آپ نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے، تو یہ تبارک کے ساتھ ہے، یہ فعل کا حصہ ہے، اور وا اور ٹھیک ہو گیا، تو 2 ٹکڑے ہیں، آپ نے بالکل درست بتایا۔ اچھا جی اب آپ مجھے بتائیں آپ لوگ جدو کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ چیٹ باکس میں بھی آپ لوگ ساتھ سائڈ بائی سائڈ بتا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی ان میوٹ کر لیں جی سسٹر عظمیٰ، سسٹر ثنا جی بتائیں جدوکا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2۔ جی بالکل جدوکا کے 2 2 ٹکڑے ہیں۔
جی بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح بتایا. جدو کا کہ 2 ٹکڑے ہیں, جدو بزرگی اور کا تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح غیرک جو ہے اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں, غیر کا مطلب سوائے اور کا مطلب تیرے سوائے. اس میں یہی تھا امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جی یہ سورہ فاتحہ آ گئی ہے. سورہ فاتحہ میں آپ نے جو اس کی 12 ہم لوگوں نے پوائنٹس پڑھے تھے, 12 عادات سیکھی تھی, وہ آپ نے ریوائز کرنی ہے اچھے طریقے سے, لازمی دیکھ لیجیے گا. اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اعوذ لکھا ہوا ہے یہاں پر, اعوذ کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے اور کتنی انگلیوں کے ساتھ ہوگا؟ جی سسٹر سائمہ آپ بتا دیں. سسٹر ثنا آپ بتا دیں. بیسیکلی اس کا میننگ میں پناہ مانگتا ہوں, تو ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ ہو. جی, اور اگر اس کو ہم لوگوں نے زیادہ کے لیے استعمال کرنا ہو کہ ہم پناہ مانگتے ہیں, تو اعوذ کا کیسے جمع بنے گا؟ تو پھر 4 انگلیوں سے 4 اشارہ ہوگا انگلیاں اپنی ہوگی. طرف. جی بالکل. اپنی اور طرف اس کو جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو عربی میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ. جی اعوذ کی جمع کیا ہوگی؟ ہم اکثر آپ نے اگر بیانات وغیرہ بھی سنے ہو تو اس میں کہتے ہیں نا نعوذ باللہ, نعوذ کہتے ہیں نا, نا لگاتے ہیں نا ہم لوگ. یہ اگر آپ یاد کریں گے جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ فعل مضارع بھی آگے پڑھیں گے تو نا لگا دیتے ہیں ہم شروع میں. تو نا کا مطلب ہم ہوتا ہے, تناؤذ ہم پناہ مانگتے ہیں, تو یہ اس کی جمع ہو جائے گی. یہ ایکسٹرا چیز تھی. الرجیم کا مطلب کیا ہوگا؟ مردود. جی ٹھیک ہو گیا, مردود ہوگا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں رحمان اور رحیم میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی جی بتائیں سسٹر ثنا, سسٹر عظما, آپ ان میوٹ کریں, 1 بائی 1 بتاتے جائیں. الرحمان اور رحیم کون بتانا چاہے گا؟ رحمت الرحمن. والا, اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. رحمان جو ہے وہ شدت کے بارے میں بتاتا ہے, اور جو رحیم ہے وہ کنٹینیوٹی کے بارے میں بتاتا ہے, تسلسل کے بارے میں بتاتا ہے. رحمت کی بات ہو رہی ہے دونوں میں. اچھا جی, اب اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ آنسر دینے کے بعد نا ان میوٹ کر لیا کریں اپنے آپ کو, کیونکہ نا اسے تھوڑے سے کنیکشن میں پرابلم آ رہی ہے. جو آنسر دے دیتے ہیں نا وہ ان میوٹ کر لیا کریں, پھر دوبارہ سے سوری میوٹ کر لیا کریں اپنے آپ کو, پھر دوبارہ سے ان میوٹ کیا کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں دین کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ جو بول ان کے کے نہیں دو بتا رہے نا, ہاں جی, جو دین کے 2 معنی ہوتے ہیں, جو بول کے نہیں بتا رہے وہ چیٹ باکس میں بتائیں. دین کے 2 معنی ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں دین کے 2 معنی؟ بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا, اور زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام. جی بالکل. یہاں پہ بدلے کی, یہاں پر جو ہے وہ بدلے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دین بدلے کا دن, مالک ہے بدلے کے دن کا, اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی اسلام. اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے نعبدو. نعبدو کا سنگولر کیا ہوگا, واحد کیا ہوگا؟ عابدو. ٹھیک ہو گیا عبدو, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. آپ نے بتایا ایاکا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم تیری ہی. نہیں, ایاکا کا, خالی ایاکا کا, یہاں پر ہم کہاں سے آئے گا؟ تیری. تیری. جی تیری ہی. تیری, بالکل تیری ہی. اچھا نستعین میں جو یہ نون ہے, نون زبر نا ہے, اس کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ ہم کی طرف ہے. 4 انگلیاں ہماری طرف. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے مغضوب اور ضالین, ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ مغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا, جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے, اور الضالین کا مطلب ہے جو گمراہ ہوئے, یعنی جو جانتے نہیں تھے لیکن بغیر جانے عمل کرتے تھے. اور المغضوب کا مطلب ہے جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. مغضوب وہ ہیں جو جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے, اور ضالین وہ ہیں جنہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور بس عمل کرتے رہے. اچھا جی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ زینہ. اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ الذی. ماشاءاللہ اللہ زی ہو گیا. یہ ہمارا کور ہو گیا سورہ فاتحہ. اس کی 12 عادات آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے. اچھا جی, سورہ فاتحہ کا خلاصہ سلائیڈ میں سے آ گئی تھی, بتا دیں آپ لوگ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ جی کون بتائے گا سورہ فاتحہ کا کیا خلاصہ ہے؟ جی سسٹر. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف,
اس کی بزرگی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور ہم اس میں نہیں اللہ اگر تعالیٰ سے آپ کے دعا پاس ہاں جی، اگر آپ کے پاس صرف MCQs آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بتائیں، نیچے 4-5 آپشنز ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں اس میں سے مطلب کیا سلیکٹ کریں گے آپ؟ ایک لائن کے اندر کیا کہیں گے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد اگر مانگتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہماری مدد فرمائے عبادت کرنے میں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔ تو ہم بیسکلی اگر اس کا خلاصہ دیکھیں اوورآل، بے شک اللہ کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر اوورآل خلاصہ دیکھیں اس کا ہم، تو اس میں بتایا ہے ہدایت کی دعا۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے MCQs آتا ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ باقی ساری جو باتیں کی تھی آپ نے وہ بھی بالکل درست تھی، وہ اس میں تھی، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں اذان کی طرف۔ اذان میں آپ مجھے بتائیں اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے اکبر ہے نا؟ جی بالکل، سب سے بڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اشہدو۔ اشہدو کا جمع کیا ہوگی؟ اشہدو کی جمع نشہدو۔ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بتایا، نشہدو ہوگی جمع۔ اس کے بعد آپ مجھے یہاں پر بتائیں کہ یہاں پر ان لکھا ہوا ہے، ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ اور انا کا؟ انا کا بھی کے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور انا انا کا؟ بے شک، انا بے شک، انا بے شک، اور ان؟ اگر۔ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بتایا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں حیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آؤ۔ آؤ، فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح لکھا ہوا ہے نا، فلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیابی۔ کامیابی۔ جی بالکل صحیح بتایا آپ نے، ماشاءاللہ۔ یہ بھی ہو گیا، اس میں یہ امپورٹنٹ تھا۔ اذان کا خلاصہ جی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت ہے اور اعلان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ اس میں نوم کا کیا مطلب ہے؟ نیند ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، اس میں کتنے اسم استعمال ہوئے ہیں؟ اسم کتنے ہیں؟ 2۔ یہ 4۔ اچھا آپ جو 2 مجھے بتا رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں ان کے نام بتائیں کہ کون کون سے اسم ہیں؟ نماز اور نیند۔ نماز۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ اسم ہے اور النوم اسم ہے، خیر اسم نہیں ہے؟ الصلاۃ و النوم، خیر اسم نہیں ہے؟ ٹرائی کر کیا؟ جی یہ ایک بردر نے بتایا ہے، بردر جی ایک بردر بتا رہے ہیں، جی بتائیں بھائی آپ۔ جی یہ خیرون اسم ہے کہ نہیں ہے؟ جی سسٹرز جنہوں نے 2 کہا تھا وہ بتائیں پلیز۔ جی میم یہ بھی اسم ہوگا کیونکہ یہ بھی صرف بیان کر رہے ہیں نا کہ بہتر ہے۔ جی بالکل، یہ صفت ہے اور اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے جو کہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ یہ اسم ہے۔ ہم لوگوں نے اسم کی تعریف میں بتایا تھا نا کہ نام چیز جگہ تو آتی ہے، اس کی جو ایک عربی کے اندر ایک چیز ایڈیشنل آتی ہے وہ صفت ہوتی ہے، وہ بھی اسم کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا من کے معنی کیا ہے؟ سے۔ معنی سے ہو گئے سے۔ جی بالکل۔ اچھا الصلاۃ مجھے بتائیں یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے، واحد مونس۔ واحد مونس ہے، یہ بولتا آپ کا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مونس ہے اور واحد ہے۔ جی یہ آگے وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ، نام سے اللہ کے، یہ آپ کو آتا ہے، اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ وحدہ ہو کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ سائٹ پہ ایک انگلی سے۔ جی وحدہ ہو ایک کی طرف رائٹ اشارہ سائڈ ہوگا۔ ایک انگلی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے ٹکڑے کتنے ہیں؟
जी, वादाहू के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। जी, 2 टुकड़े हो गए। लाहू का टेबल आपने किया हुआ है, लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, तो ये उसमें से लाहू आया हुआ है। इसमें ये जो अब्दुहू लिखा हुआ है ये 2 टुकड़े हैं। आप मुझे अब की जमा बताएं क्या होगा? इबाद। इबाद, अब की जमा इबाद होता है। और वा रसूलुहू कितने टुकड़े हैं? 3। ठीक हो गया, 3 टुकड़े, वा, रसूलु और हू। इसके बाद आप मुझे बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ है वुजू के बाद की ये दुआ है इजअलनी, ये मुझे बताएं इजअल जो है ये कौन से फेल से आया है? फेल बताएं इसका। फेल माजी। जाअला। जाला से आया है। ठीक हो गया, माशाल्लाह सही है। और इजअलनी के टुकड़े कितने होंगे? 2। तो जी, 2 टुकड़े होंगे कि इजअल बना दे नी मुझे। अच्छा जी, ये बताएं तवाबीना, तवाबीना वाहिद है कि जमा है? जमा है। कैसे पता चला? तौबा की जमा है एक तो देखते साथ ये कैसे पता चल गया? मैडम ये आखिर में या नून लगा हुआ है। माशाल्लाह, ये ब्रदर ने बिल्कुल सही बताया कि देखते साथ पहले आप मतलब फर्स्ट आप सबसे पहले देखते हैं और जमा देखते साथ जो पहली चीज आ रही है वो या नून आ रही है सामने। या नून से। जी, कि या नून से हमें पता चल जाएगा या कि नून से। मुतताहिरीन भी जमा ही है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने बताया। उसके बाद वुजू के बाद की दुआ की फजीलत ये है कि जो कोई भी ध्यान से वुजू करेगा फिर दुआ पढ़ेगा तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। उसके बाद है रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसमें आप मुझे बताएं कि 4 बातें बयान हुई हैं। 4 बातें कौन कौन सी हैं? अल्लाह पाक है, रबूबियत अपनायत के साथ कि वो मेरा रब है, और चौथी वो अजमत वाला है। जी ठीक है, ये सिस्टर अरूज ने हैंड रेस किया हुआ था। सिस्टर अरूज मुझे बताएं अजीम का लफ्ज किससे निकला है? सिस्टर अरूज ने अभी हैंड रेस किया था। कोई और बताना चाहेगा अजीम का लफ्ज किससे ड्राइव हुआ था? अजमत। अजम से। अजम याद है, अजम से हड्डी होता था, तो हड्डी मजबूत है तो अजम से फिर अजीम, ये साइड पे लिखा गया था स्लाइड पे, अगर थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करें तो याद आया। आज अगर आप लोग एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। अजीम जो है अजम से, अजम का मतलब हड्डी होता है और वो मजबूत होता है, तो अजीम अजमत वाला। अच्छा, ये इसके बाद आ जाता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अच्छा मुझे ये बताएं लिमन, लिमन के कितने टुकड़े हैं? 2। 2 टुकड़े हैं, ली और मन। मुझे बताएं मन का कोई और मतलब भी होता है? कौन? कौन, मन का मतलब कौन भी होता है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इसमें मन का मतलब कौन आ रहा है, क्वेश्चन के मीनिंग्स में आ रहा है। समिया सुन ली अल्लाह ने, बाकी इसमें ठीक है इजी। आगे आ जाए रब्बाना, रब्बाना का इशारा किस साइड पे होगा? हमारी तरफ 4 उंगलियों के साथ। जी, हमारी तरफ 4 उंगलियों के साथ होगा। अच्छा, इसमें आप मुझे बताएं समावात जो है इसका, इसकी वाहिद क्या होगी? समा। जी, समा होगी। समा। अच्छा जी, ये ब्रदर ने अभी जवाब दिया है, मेरा उनसे ही सवाल है, वो मुझे बताएं बैना हुमा, इसके कितने टुकड़े हैं? जी, एक अभी भाई थे उन्होंने जवाब दिया था, आप वो मुझे बताएंगे बैना हुमा के कितने टुकड़े हैं? जी भाई, कोशिश करें, बताने की कोशिश मैडम करें। 3 टुकड़े हैं। अच्छा, ठीक हो गया, 3 टुकड़े हैं। कैसे? 3 टुकड़े हैं मैडम। जी बताएं भाई, कैसे, कौन कौन से टुकड़े बनाए आपने? नहीं 3 नहीं मैडम, 2 एक बैन और एक होमा। जी बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही फरमाया। बैना और हुमा जो है ये 2 टुकड़े हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बैना का मतलब दरमियान में हो गया और हुमा का मतलब होता है उन दोनों के। इसमें एक चीज मैं 2 आपसे है, बता 3 दूं, नहीं है। हाँ जी 2 टुकड़े हैं, भाई ने दुरुस्त कर दिया था, 2 ही टुकड़े उन्होंने बताया है, बैना और हुमा। बैना का मतलब होता है दरमियान और हुमा का मतलब होता है उन दोनों के दरमियान। अब हम लोगों ने इशारे पढ़े थे, हुआ, वो, हुम, वो सब।
हुमा का मतलब होता है दो, ठीक है, ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी आप यही याद रखें कि ये हुमा का मतलब होता है उन दोनों के बैना दरमियान में ये दो टुकड़े हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माँ, यहाँ पर माँ का मायनी जो के लिए इस्तेमाल हुआ। आप मुझे बताएं माँ के दो और मायनी आपने पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं? क्या, नहीं। क्या और नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। माँ का मायने हमने क्या भी पढ़ा है, जो था माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और अगर कोई कहता है हल जाअला, क्या उसने बनाया, तो माँ जाअला, नहीं उसने नहीं बनाया, इसमें हमने माँ का मतलब नहीं में पढ़ा। ठीक हो गया। शैइन की जमा क्या होगी? शैइन की जमा क्या होगी? अशिया। शैइन की जमा होगी अशिया। अच्छा, जी ठीक हो गया। सही, ठीक है। इसके बाद है सुभान रब्बियल आला। इसमें भी वही चार बातें हैं कि अल्लाह की पाकी बयान की गई है, रबूबियत बयान की गई है, अपनायत है, और इनके ऊपर अल्लाह ताला अल्लाह की बुलंदी का, कि सबसे बुलंद जो है वो अल्लाह की ज़ात है, उसके बारे में बताया गया है। तशहुद है, तशहुद में अत्तहियातु का मतलब सभी बोली इबादतें, वस्सलावातु बदनी बातें, तय्यिबातु माली बातें। ऐसी कौन सी इबादत है जिसमें ये तीनों इबादतों का मजमुआ होता है? आप जैसे कोई नाम बताए उस इबादत का, कि ऐसी कौन सी इबादत है जो हम करते हैं? जी माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह हज आपने सही बताया है। हज आपने बिल्कुल सही मैडम जवाब हज दिया ऐसी है। इबादत जी बिल्कुल सही। एक मिनट मुझे दीजिएगा। माजरत थोड़ी सी। अय्युहा या, ये सब के मायने जो होते हैं वो ए होता है। व बाराकातुहू, इसमें कितने टुकड़े हैं? 3। व बाराकातुहू के अंदर 3 टुकड़े हैं, वा बाराकातु और हू। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये अत्तहियातु वस्सलावातु तय्यिबातु, ये जमा है, जमा मोनस है कि मुज़क्कर है? जमा मोनस। जमा मोनस है, बिल्कुल सही। इसके बाद इसमें ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे अल्फाज आपको आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप मुझे बताएं, ये जो सल्ले लिखा है यहाँ पे मतलब है इसका रहमत, जबकि हमने तो सल्ले का मतलब नमाज पढ़ा था, तो अब यहाँ पर रहमत आ रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सल्ले के साथ यहाँ पे अला का वर्ड है। अला क्या है? इसम है? हर्फ है, हर्फ जर है। हाँ जी, हरूफ जर है। जब हरूफ जर तब्दील होते हैं तो उनके पीछे लगे अल्फाज के मायने तब्दील हो जाते हैं, इस वजह से सल्ले का यहाँ पे मतलब रहमत अला की वजह से आ रहा है। इसके बाद आल लिखा हुआ है, आल के मायने बताएं क्या होते हैं? आल के मानी है इत्तबा करने वाले, और एक है आल का मतलब है अजवाज, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज और औलाद व अजवाज, और दूसरा है इत्तबा करने वाले। जी आल के मतलब है इत्तबा करने वाले, पैरवी करने वाले, और दूसरा मायने इसका खानदान वाले हैं। और कमा मतलब यहाँ पर जैसे इस्तेमाल हुआ है। कोई और लफ्ज आपको याद आ रहा है जिसका मतलब जैसे होता है? जी का जो है ना, का भी जैसे के मायने में इस्तेमाल होता है बाज़ जगह पर। उसके बाद ये नमाज के बाद की दुआ है, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, आतीना 2 टुकड़े हैं, आती दे, और ना का मतलब हमें होता है इसमें। और अच्छा वाकी ना के टुकड़े करें। 3 टुकड़े हैं, वा, की और ना। जी वा की और ना, वा और की बचा ना हमें। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ, अल्लाहुम्माइनी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादतिक। ठीक है, ए अल्लाह आईनी मदद फरमा मेरी, और आईनी जो है उसके बाद अला ज़िक्री का, तेरा जिक्र तुझे याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इन नी के 2 टुकड़े होंगे, इन और नी।
جی آئینی کے جو ہیں وہ 2 ٹکڑے ہیں. آئین جو ہے وہ آنت سے نکلا ہے مدد, اور نی جو ہے وہ میری آ رہا ہے, تو اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص مکی صورت ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس پہ ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں کہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے, تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. اس میں آپ کو سارے مطلب آتے ہیں ماشاءاللہ سے, کل کہہ دیجئے ہوا وہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں میں یکتا ہیں وہ بتائیں. 4 ذات میں, صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں. اختیارات میں, ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا. ذات, صفات, حقوق اور اختیارات میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ کوئی اس کا, نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے, ہم سب اس کے محتاج ہیں. تو ان کو, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اچھا, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا, یعنی کہ اولاد کو اللہ کی, اور اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. نیکسٹ, یلد اور یولد, یہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ہیں. ولم یکن اللہ کفوا احد. اچھا مجھے بتائیں کہ احد کے کتنے معنی ہیں؟ حد کے 2 معنی. 2 معنی. کون کون سے؟ ایک اور کوئی. ایک اور کوئی. ٹھیک ہو گیا. ولم یکن اللہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, معاف کرنے والا ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, محبت سے خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سارے کوسچنس کے آنسرز بہت اچھے دیے ہیں. آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. ہم اپنے قرآن پاٹ کی ریویژن کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے. نیکسٹ پارٹ بی کی ریویژن, مڈ ریویژن میں آپ کو خوش آمدید. ہم گرامر پارٹ کی ریویژن اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور گرامر آپ کو پتہ ہے کہ اشاروں کے ساتھ ہم نے ریوائز کرنی ہے, اور آپ سب کی پارٹیسپیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو سے. تو ٹی پی آئی سے سارا یہ کورس ہے, تو ٹی پی آئی کے اشارے آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ ذرا ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اس کو اپنے ہاتھ فری کر لیں, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. تو سب لوگ اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ گرامر کے پورشن کو ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے. تو پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں ایک دفعہ کرتا ہوں, پھر آپ سے ریوائز کرواتے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. تو ہینڈ ریز کریں, پھر ہم پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں آپ کو. اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ سسٹر نجمہ, آپ کروا دیں. ان میوٹ کریں سسٹر نجمہ. سسٹر عظما ایوب, آپ کروا دیں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی سسٹر, اشارے کیے ہیں آپ نے؟ جی جی, اشاروں کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کرنا ہے. کوئی اور بھی کروا دیں. فرخ صدیقی, آپ کروا دیں ایک بار. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب.
माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं, वा, फा और अलिफ हमजा आ। वा जब साथ लग जाए तो और आ जाता है, और फा अगर लग जाए तो पस, और अगर हमजा शुरू में इस तरह आ जाए तो इसका मीनिंग क्वेश्चन में आ जाता है क्या। तो जैसे अभी हमने हुआ पढ़ा, तो अगर हम फा लगा देंगे तो ये फा हुआ हो जाएगा। इसी तरह फा हुआ, फा हम, फा अंता। इसी तरह वा के साथ भी ये टेबल बन सकता है। तो अब ये आगे किताब, किताबुन, और अगर अलिफ लाम लग जाए तो वो ख़ास हो जाता है या टोटल के मीनिंग में भी आ जाता है। और अलिफ लाम के साथ जब तनवीन आ रही हो, तनवीन फिर दो पेश जिस तरह आ रहे हैं तो अलिफ लाम लग जाएगा, तो बाद में ये एक रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जमा बनाना देख लेते हैं कि जमा बनाने में हमारे पास मुस्लिम, तो तीन हालतें हो सकती हैं, दो पेश हो सकते हैं, दो ज़बर हो सकते हैं, या दो ज़ेर हो सकते हैं। तो अगर दो पेश होंगे तो फिर वान उनका एंड में इजाफा हो जाता है, मुस्लिमुन से मुस्लिमून हो जाएगा। और अगर मुस्लिमान या मुस्लिमिन होगा तो मुस्लिमीन हो जाएगा। दोनों हालतों में ये मुस्लिमीन या नून का ही इजाफा होगा। और अगर अलिफ लाम लग जाए, जैसे किताब का अभी जिक्र आया, तो किताबुन था तो अलिफ लाम लग गया तो अल किताबू हो गया। इसी तरीके से अल मुस्लिमुन के साथ जब अलिफ लाम लग जाएगा, और इसी तरह मुस्लिमन है या मुस्लिमिन है, तो अलिफ लाम लगने से ये सारी तनवीन की जो हालतें हैं ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। दो पेश से एक पेश, एक ज़बर, और ये एक ज़ेर रह गई। और इसी तरह जमा उसी तरीके से अलिफ लाम जमा में भी आ जाएगा, अल मुस्लिमून, और इसी तरह अल मुस्लिमीन आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। ये नेक्स्ट इशारे हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये किसी के ताल्लुक के लिए, और ये जरा जुड़ के आते हैं। हु उसका, हुम उन सब का, ता आपका, जी मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। तो इसको कौन रिवाइज करवाएगा, जरा हैंड रेज करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें जी। सिस्टर सना अरशद। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी माशाल्लाह। सिस्टर इशारे किए थे आपने? जी सर। जी सिस्टर साकिबा आप करवा दें। हु इसका, हुम इन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी वेरी गुड माशाल्लाह। ये ब्रदर एम आसिफ शेख आप भी करवा दें एक बार। जी मोहम्मद आसिफ शेख साहब जी। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी माशाल्लाह जबरदस्त। आगे चलते हैं जी। अब इसी तरह जिस तरह रब है तो रब को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, यानी ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, उसका रब उन सब का रब। तो इस टेबल को कोई रिवाइज करवा दे, जरा हैंड रेज करें। सिस्टर नजमा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका उसका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बना हमारा रब। जी माशाल्लाह जबरदस्त। अब हम मुज़क्कर से मुअन्नस देख लेते हैं। हुआ जैसे हमने कहा वो मर्द के लिए, तो लेफ्ट हैंड से एक उंगली के इशारे के साथ हिया वो औरत, उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, हुआ मुस्लिम, तो इसी तरह हिया मुस्लिम। तो इस टेबल को कोई रिवाइज करवा दे मेरे साथ। मैं मुज़क्कर बोलूँगा, आप मुअन्नस बोलते जाइएगा। तो हम कोई न्यू नेम यहाँ से देखते हैं। सिस्टर रिजवाना कोसर जी। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मोमिन, हिया मोमिनातुन, हुआ साले, हिया सालिहातुन, हुआ साबिर, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिर। हिया शाकिरातुन। जी माशाल्लाह। तो इसमें हमने ऐसे किया कि एंड में गोलता लग जाती है तो ये मुअन्नस बन जाता है, और मुअन्नस की जमा बनाने के लिए एंड में अलिफ ता आ जाता है। तो आगे चलते हैं हम। जैसे हमने टेबल किया हु वाला, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। तो यहाँ हु था उसका,
اور اسی طرح مونس کے لیے یہاں پہ ہا آ جائے گا یعنی اس عورت کا. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح حضرت عائشہ کیونکہ مونس میں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ مذکر اور مونس کا کنسیپٹ ہے. جیسے ربو ہو سے ربو ہا ہو جائے گا، ربو ہو ادھر تھا، اسی طرح ربو ہا لیفٹ ہینڈ سے. دینو ہو اس مرد کا دین تھا، اسی طرح دینو ہا. اسی طرح کتابو ہو تھا تو کتابو ہا بن گیا. تو آگے چلتے ہیں. اب اس ٹیبل کو میرے ساتھ کون ریوائز کروائے گا؟ سسٹر ثاقبہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے جی. ربو ہو، ربوہا، دینو ہو، دینوہا، اس کے اشارے بھی آپ نے ساتھ کرنے ہیں. کتاب ہو، کتابوہا، رسول ہو، رسولوہا، اسم ہو. اسموہا. جی ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں ہم. اب ہم جمع بنانے کا کنسیپٹ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ میں گولتا لگی ہوئی ہے دیکھیں، اور سارے اینڈ میں پھر جو ہے جب جمع بنائیں گے مؤنث کی تو الف تا اینڈ میں آ جائے گا. مسلمتن سے مسلماتن، مؤمناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، اور مشرکاتن سے مشرکاتن. تو آگے چلتے ہیں ہم. یہ دیکھیں اب اس میں سمپل سا کنسیپٹ ہے اسی طریقے سے. مسلمتن سے مسلماتن، اور مسلمتن یا مسلمتن یعنی دو زبر یا دو زیر ہوں تو ادھر مسلماتن آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح مومنتن سے مومناتن، اور مومنتن یا مومنتن ہو تو مومناتن دو زیر آ جائیں گے. اسی طرح صالحاتن اگر دو پیش ہو اور دو زبر یا دو زیر ہوں، صالحتن یا صالحتن تو صالحاتن ہو جائے گا، دو زیر آ جائیں گے. اب آگے ہمارا حروف کا کنسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. تو حروف میں ہم سب سے پہلے لا یا لیے جسے ہم الحمدللہ سے یاد رکھتے ہیں. من، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم یاد رکھتے ہیں من سے. اور ان ابھی ہم نے دیکھا جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یا بارے میں. تو ان کو ہم انہی ٹیبلز کے ساتھ ہم جوڑیں گے اور یہ نئے الفاظ بنتے جائیں گے. اور یہ قرآن مجید میں دیکھیں کہ 5000 ٹائمز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی آئے ہیں. تو اس کا ہم آگے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کو ہم اس طرح انڈائریکٹ یاد رکھیں گے پی پی آئی کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے. تو یہ ہمیں کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ. تو یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. لا کے ٹیبل کو کون اس کے ساتھ کروانا چاہے گا؟ میرا ہینڈ ریز کریں. علیحہ زینب، آپ کروا دیں. جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے. چلیں کسی اور سے ہم لے لیتے ہیں. سسٹر رضوانہ کوثر، آپ کروا دیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لا کا آپ کے لیے، لہی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے سب ہم سب کے لیے. جی ماشاءاللہ، اشاروں کے ساتھ کرنا ہے آپ نے. لہو اس کا، اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. تو اس کے ساتھ من کا ٹیبل آپ کون کروائے گا اس کے ساتھ؟ تو سسٹر ثنا ارشد، آپ کروا دیں. من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی سے، من کو آپ سب سے، مننا ہم سے. ہم سب سے. جی ماشاءاللہ زبردست. سسٹر اشارے کیے نا آپ نے ساتھ ساتھ؟ جی سر. چلیں اب ان کا ٹیبل کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. نئے نئے لوگ، سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. ماشاءاللہ کافی لوگ موجود ہیں. جتنے لوگ آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا. سسٹر سائمہ کاشف، آپ کروائیں گی؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہے. چلیں یہ آپ کروا دیں. فروخ صدیقی، جی. انہوں اس کا، انہم ان سب کا، ان کا آپ کا، انی میرا، انکم آپ سب کا، انا ہمارا.
جی ان کا مطلب بھی ہوتا ہے نا, ان کا مطلب سے ہوتا ہے, تو ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی میرے سے, ان کم آپ سب سے, انا ہمارے سے. ٹھیک ہے, اس کا ٹیبل اب سسٹر ثاقبہ آپ بھی کروا دیں ایک دفعہ ان کا ٹیبل. ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, انا ہم سب سے. جی ماشاءاللہ, زبردست. آگے چلتے ہیں ہم. یہ بات ہم کر چکے ہیں اور یہ ٹیبل ابھی الحمدللہ آپ نے سارے ریوائز کروائے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. اب بی کا ٹیبل آ گیا, بسم اللہ سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. سے اس کا مطلب ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم اسی طرح اس سے جوڑ لیں گے, بی ہی, بہم, بیکا, بی, بیکم, بینا, اس سے, ان سب سے, آپ سے, مجھ سے, آپ سب سے, اور ہم سب سے. تو اس کا ٹیبل کون ریوائز کروانا چاہے گا؟ سسٹر نجمہ آپ کروا دیں. بیہی ان سے, بیہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بیہی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سے. جی ماشاءاللہ, زبردست. آگے جزاک چلتے ہیں. اب اسی طرح فی کا ٹیبل ہے. فی سبیل اللہ سے ہم یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے, میں اللہ کے راستے میں, تو اسی طرح فی ہی, فیہم, فی کا, فیہ, فیکم, فینا. ٹھیک ہے, تو اس کا ٹیبل کون ریوائز کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں, سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں میکسیمم. جی سسٹر ثنا ارشد آپ کروا دیں. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں. جی ماشاءاللہ, زبردست. آگے چلتے ہیں. یہ سارے ٹیبل آپ نے بھی ریوائز کروائے, بی ہی والا, فی ہی, اسی طرح علیہ. چلیں علیہ والا ٹیبل ہم کر لیتے ہیں. علیہ جو ہے وہ ہم السلام علیکم سے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ مینز پر, تو علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. تو یہ اللہ کا ٹیبل جو ہے کون ریوائز کروانا چاہے گا؟ ذرا ہینڈ ریز کریں, ہم ذرا نئے لوگ دیکھ لیتے ہیں. چند لوگ ریوائز کروا رہے ہیں, باقی سب نے لگتا ہے مڈ کا پیپر نہیں دینا. آپ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا آپ سب کے لیے ہی بہتر ہے. سسٹر نجمہ آپ کروا دیں. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ ہم پر, علیکم آپ سب پر, علینا مجھ پر. جی مجھ پر نہیں, ہم سب پر. یہاں پہ تھوڑا ہم سا سب, غلط لکھا ہوا ہے. جی جی, علیہ مجھ پر ہے اور علینا جو ہے وہ ہم سب پر. ہم سب پر. چلیں علیکم, آگے جزاک چلتے ہیں. اللہ. اسی طرح اب ایک تو اللہ تھا اور اسی طرح اب الہ آ گئے. الہ مینز طرف, جسے ہم ان للہ و انا الیہ راجعون سے ہم یاد رکھیں گے. اور مع جو ہے وہ ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, اس سے ہم یاد رکھیں گے. اور اندہ مطلب پاس, کم ریال ہے اندہ کا, آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. اور یہ بھی یہاں پہ ذرا غور طلب بات ہے کہ مع اور اندہ جو ہیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, حروف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں لیکن یہ اسم ہے. تو اس کو ہم الہ کے ٹیبل کو بھی ہم آگے چلتے ہیں, جوڑتے ہیں اب. ٹھیک ہے, الہ سے الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا. یہ کائنڈلی اپنے مائک جو ہیں وہ میوٹ رکھیں جب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے مائک آن کیا کریں. چلیں الہ کا ٹیبل رضوانہ کوثر آپ کروا دیں. الیہ ہے اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف. جی ماشاءاللہ. اب ماں کا ٹیبل جو ہے کوئی ریوائز کروائے. ملک اسد اللہ نیو نیم آئے. سر میں کرواؤں؟ جی آپ سے بھی کروا لیتے ہیں. ایک منٹ ذرا ملک اسد اللہ صاحب کو کروا لینے دیں, اس کے بعد آپ سے کرواتے ہیں. جی معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معکا آپ کے ساتھ, معیہ میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. جی ماشاءاللہ. بردر آپ نے اشارے کیے نا صاحب؟ جی جی ضرور کیے. جی ماشاءاللہ, زبردست. جی اب سسٹر آپ کروا لیں اندہ کا ٹیبل.
جی इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जी माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। इशारे भी किए ना सिस्टर आपने? जी किए तो हैं, लेकिन इशारे थोड़े भूल जाती हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जो इंदा हुम है ना, इसका नहीं समझ आती कि सामने करना है या साइड पे करना है। देखें ये हुम जितने भी नजर आ रहे हैं सारे साइड पे ही, इलैहिम भी इधर ही है, ठीक है, ठीक है, और ये माअहुम भी उधर ही है, और इसी तरह इंदा हुम तो है ही इधर ही है, ठीक है, शुरू में ही। तो इससे तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सब इशारे तो वही रहेंगे ना। देखें ये एक उंगली से साइड पे, फिर चार, फिर आमने सामने एक उंगली, फिर इसी तरह नहीं चार सिर्फ उंगलियों से हूँ, सामने और नहीं अपनी सिर्फ तरफ। हूँ, और जो हूँ और हुम का है ना, उसकी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों साइड ये पर आप है ना, प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी थोड़ी इंशाल्लाह, आप कंफ्यूजन हो सारा जाती क्लियर है। हो जाएगा। आप 2-4 दफा इसको प्रैक्टिस करें, इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना, तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही तो टीपीआई है। चलिए जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। हरूफ जर ये सारे हमने कर लिए हैं। माँ और इंदा जो है ये आपने याद रखने हैं, ये इस्म है, ठीक है। अब हरूफ जर के बारे में थोड़ा सा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर जुबान का हरूफ जर जो है वो थोड़ा अलग होता है, और किसी जगह पे ये आता है, किसी जगह लैंग्वेज में फिर ये गायब भी हो जाता है, और अपना मीनिंग भी ये चेंज करता रहता है। तो अब ये कुछ आगे नए इशारे आ रहे हैं। हाजा, नीचे एक उंगली के साथ हमने इशारा किया था, हाजा हाउलाई, और इसी तरह 45 के एंगल के दालिका उलाई का, ये मुज़क्कर के लिए। तो ये इशारे कोई एक रिवाइज करवा दें जरा। सिस्टर नजमा आपका हैंड रेज है। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। जी माशाल्लाह, आगे चलते हैं। अब मुन्नस के लिए जो है वो हाजा जो है वो लेफ्ट हैंड से अब हम मुन्नस के लिए करेंगे, तो हाजा की जगह हाज ही आ जाएगा, और जमा में हाउलाई उसी तरह से रहेगा, और जालिका की जगह पे यहाँ पे तिलका आ जाएगा, और उलाई का उसी तरीके से रहेगा। यानी अब ये इशारे हो जाएंगे हाज ही, हाउलाई, तिलका, उलाई का। तो ये मुन्नस के इशारे भी कोई चारों मुझे रिवाइज करवा दें। सिस्टर रिजवाना कौसर। हाजे ही, हा उलाई का, हा उलाई, जी तिल ठीक का, है उलाई का। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। आगे चलते हैं। अब हमारा फेल स्टार्ट हो गया, तो अफ़आल जो है वो अरबी में ज्यादातर जो है वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे फ़आला, फ़तहा, नासरा और ज़रबा। तो फेल की जो है 3 किस्में हैं। फेल मादी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और इसी तरह फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना। तो अभी आपने मिड तक जो है फेल मादी तक ही पढ़ा है, तो फेल मादी जो हो गया, इसमें पहला सेट हम देख लेते हैं। पहला सेट जो है उसमें 3 थे, फ़आला, फ़तहा, जाअला। फ़आला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। ये सारे तीनों एक ही सेट में है, एक ही पैटर्न के ऊपर है। और फ़आला फ़ेल मादी, यानी जैसे ये एरोप्लेन की एग्जांपल है कि जैसे टेक ऑफ कर रहा हो तो हमें उसकी टेल नज़र आ रही होती है, तो इसके एंड पे सारी चेंजिंग आती है। फ़आला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना। फ़आला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो ये फ़आला का टेबल कोई एक रिवाइज करवा दें जरा। जी हम देख लेते हैं, फर्रुख सिद्दीकी आप करवा दें। फ़अला इसने किया, फ़अलू सिर्फ अरबी बोलें। फ़अलत, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। जी फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी सेट के अंदर फ़ातिहा का टेबल करवा दें। सिस्टर साकिबा आप करवा दें। सिस्टर साकिबा आप अनम्यूट करें। फतहा, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। जी वेरी गुड, इशारे किए ना आपने। हाँ जी।
جی آگے جعلا کا ٹیبل آ گیا. تو میکسیمم لوگ اب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. سسٹر رضوانہ کوثر آپ کروا دیں. جعل جعلوا جعلت جعلت جعلتم جعلنا. جی بالکل. جعلا کا مطلب بنانا, اور اس نے بنایا, ان سب نے بنایا, آپ نے بنایا, میں نے بنایا, آپ سب نے بنایا, اور ہم سب نے بنایا. یہ جو میننگ ہے, یہ تو اشارے جو ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں فٹ کر دیں گے نا. اشاروں کا مقصد یہی ہے کہ میننگ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. تو ناصرہ مدد کرنا, خالہ کا اس نے پیدا کیا, آبادہ اس نے عبادت کی, ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو یہ اب نیکسٹ سیٹ آ گیا ہمارا جس میں ناصرہ لیڈنگ ہے. اس میں ناصرہ کے ٹیبل کے اوپر خالہ کا, آبادہ, ذاکرہ, یہ چاروں جو ہیں ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ناصرہ کو. ناصرہ, ناصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. ناصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم نے مدد کی. تو ناصرہ کا ٹیبل میں نے کروا دیا, اور سیم اسی پیٹرن کے اوپر اب خالہ کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر عظمیٰ ایوب آپ کروا دیں, صرف عربی بولیں. خلق خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا. جی ماشاءاللہ. خالقہ کا مطلب اس نے پیدا کی. اب اسی طرح ذاکرہ کا ٹیبل ہے. ذاکرہ کا ٹیبل ملک اسد اللہ آپ کروا دیں. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا. جی ماشاءاللہ زبردست. اشارے نہیں بھولنے, اشارے لازمی کرنے. اسی طرح آبادہ کا ٹیبل. اب آبادہ کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر نجمہ آپ کروا دیں. آبادہ اس نے عبادت کی, آبادو ان سب نے عبادت کی, آبادہ آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی, ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. جی ماشاءاللہ زبردست. اب تیسرا سیٹ جو ہے وہ ہمارا ضربہ کا سیٹ ہے, اور چوتھا سیٹ جو ہے وہ ہمارا سامیہ کا سیٹ ہے. تو ضربہ یہ اکیلا ہی ہے اپنے سیٹ کے اندر, اور سامیہ کے ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ 3 ہے, سامیہ, عالمہ اور عاملہ. ضربہ اس نے مارا, اور اسی طرح سامیہ اس نے سنا, عالمہ علم سے جاننا اس نے جانا, اور عاملہ عمل سے اس نے عمل کیا. تو یہ عالمہ اور عاملہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, اس کو ذرا غور سے آپ نے کرنا ہے مڈ کے لیے. تو پہلے ہم ضربہ کا ٹیبل کر لیتے ہیں. ضربہ کا ٹیبل ضربہ, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. اس نے مارا, ان سب نے مارا, آپ نے مارا, میں نے مارا, آپ سب نے مارا, ہم سب نے مارا. تو سسٹر ثنا ارشد آپ اس کو ضربہ کا ٹیبل ایک دفعہ کروا دیں, صرف عربک. ضربہ ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا. جی ماشاءاللہ زبردست. اسی طریقے سے اب سامیہ کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. سامیہ مطلب سنا, اس نے سننا سماعت سے, جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ آپ نے نماز میں بھی پڑھا. سامیہ, سمیعو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا. تو سامیہ کے ٹیبل کے اوپر ہی عالمہ اور عاملہ ہے. عالمہ کا ٹیبل جو ہے اب سسٹر سائمہ کاشف آپ کروا دیں. سسٹر عالمہ, سائمہ کاشف. جی عالمہ, عالمو, علمت, علمتو, علمتم, علمنا. جی ماشاءاللہ زبردست. جی بہت اچھا آپ نے کروایا. اور کون اس کو؟ ملک اسد اللہ آپ بھی ایک دفعہ کروا دیں عالمہ کا ٹیبل. عالمہ عالمو علمتا علمتو علمتم علمنا. جی ماشاءاللہ. سسٹر سائمہ کاشف آپ بھی ایک دفعہ عالمہ کا ٹیبل کروا دیں. عالمہ, عالمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. جی ویری گڈ. اسی طرح عالمہ کے بعد ہم عاملہ پہ آ جاتے ہیں. تو عاملہ یہ عمل سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عمل کرنا جس طرح ہوتا ہے. عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملنا ہم سب نے عمل کیا. تو اس کی بھی ریویژن آپ کروا لیں 2-3 دفعہ, کیونکہ یہ دونوں آپس میں اینڈ والے کنفیوز کرتے ہیں. ایم آصف شیخ آپ کروا لیں. عاملہ, عاملو, عاملتا, عاملتا, عاملتو, عاملتم, عاملنا.
جی ویری گڈ جی. اور ہم دیکھ لیتے ہیں رضوانہ کوثر. عملا عملو عملتا عملتو عملتم عملنا. جی ویری گڈ. سسٹر عظما ایوب آپ ایک دفعہ کروا لیں اس کو. عملا عملو عملتا عملتو عملتم عملنا. جی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے سسٹر آپ کی. تو اس کے ساتھ ہی ہماری مڈ ریویژن جو ہے وہ اختتام تک پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر لیں اور اچھی تیاری کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے مڈ کوئز کی ریویژن اور اس کی کوئز اورینٹیشن کر رہے ہیں. شکریہ بردر عامر اور شکریہ سسٹر ثنا, آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ سے ریویژن کرائی, جزاک اللہ خیر. یقیناً آپ سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور کل کی کوئز میں آپ لوگ بہت اچھے مارکس لینے والے ہیں. اب ہم کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کوئز کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کچھ سوالات اگر آپ کے ہوں گے تو وہ ہم بعد میں لیں گے آخر میں. ابھی پہلے میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کل جو ہمارا کوئز ہے یہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 11 تک کے اسباق پر مشتمل ہوگا. ٹوٹل پوائنٹس یعنی ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 60 ہوں گے. کوسچن جو ہیں وہ 48 ہیں, کچھ کوسچنز کے نمبر 1 سے زیادہ بھی ہیں. اور ایک چیز جو کہ کوسچنز کا بعض دفعہ جب ہم کھولتے ہیں لنک تو وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں. اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے سارے کوسچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں. نمبر آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو 48 کوسچنز کے لیے جو ہمارا اپروکسیمیٹلی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ 45 منٹس ہے, کیونکہ سارے MCQs ہیں. لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے 2 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے یا کوئی انٹرنیٹ میں پرابلم ہوتا ہے یا کسی وجہ سے کوئی آپ کی مطلب لنک نہیں کھل رہا ہوتا یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں, تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کا جو ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے رکھا ہے. 2 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے لنک کھلا رہے گا اور اس کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا. اس کا پیٹرن وہی ہوگا جو آپ کے ہوم ورکس کا ہوتا ہے, گوگل ہوم ورکس کا, لیکن وہ اوپن رہتے ہیں 24 آورز, مطلب ابھی تک وہ اوپن ہے, آپ ان کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لنک ہے یہ صرف 2 گھنٹے کے لیے کھولا جائے گا. اسپیسیفک ٹائم ہوگا, اس دوران آپ کو یہ مکمل کرنا ہوگا. کوشش کریں کہ ٹائم سے شروع کر لیں, اس کو تسلی سے کریں اور اس پہ پورا غور و فکر کریں. اسی لیے یہ ٹائم زیادہ دیا گیا کہ آپ تسلی سے اس کو کریں. سٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ 9 بجے اور اینڈنگ ٹائم 11 بجے. یوزلی ہماری کلاس تو 10 o'clock ہوتی ہے اور کوئز کا ٹائم بھی وہی رکھا جاتا ہے جو ان کے کلاس کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ لیٹ نائٹ کافی ہو جائے گا, اگر ہم 10 بجے شروع کرتے ہیں 12 بجے تک, تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ جو ٹائم ہے 9 to 11 رکھا ہے. 9 بجے پورے 9 بجے لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا گروپ میں. جن گروپس میں آپ کو ایڈ کیا گیا ہے, فیمیل اور میل دونوں کے جو ہمارے قرآن کلاس کے گروپس ہیں, اس میں یہ لنک پورے ایگزیکٹ 9 بجے یہ شیئر کر دیا جائے گا اور 11 بجے اس کو بند کر دیا جائے گا. لنک تو وہاں پہ موجود ہوگا لیکن آپ اس کو اوپن نہیں کر سکیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ ان 2 گھنٹوں کے دوران آپ اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. کوئز ڈیٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل انشاءاللہ تعالی 8 سپٹمبر 2022 کو آپ کا رات 9 بجے جو ہے وہ کوئز سٹارٹ ہوگا. اس میں جو کمپلسری چیز ہے وہ آپ نے اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر لکھنا ہے. نام جو ہے وہ پورا نام لکھنا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا آدھا نام لکھتے ہیں, اس سے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی نام کے 2 یا اس سے زیادہ افراد ہیں تو ہمارے لیے
رزلٹ ان کا کمپائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے اپنا مکمل نام لکھنا ہے اور واٹس ایپ نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا ابھی تک یوز آپ کر رہے ہیں, رجسٹریشن جس نمبر پہ کروائی گئی ہے گروپ میں اور جو آپ گوگل ہوم ورکس پہ, وہی نمبر لکھنا ہے آپ نے, کیونکہ ان دونوں بیسس پہ ہی آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوگا. ایک اور جو چیز ٹیکنیکلی جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, کوشش کریں کہ آپ جو نام ہے وہ بالکل آخر میں لکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ کا کوئز کمپلیٹ نہ ہوا ہو لیکن سبمٹ کا بٹن آپ سے پریس ہو جائے تو وہ آپ کا سبمٹ نہیں ہوگا. اور مطلب جو نیم والا سیکشن ہے اس میں ایک ڈاٹ بھی نہ ہو. اگر آپ نے ایک ڈاٹ پہ ڈال دیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اس کے بائی مسٹیک آپ کا کوئز جب وہ سبمٹ ہو جائے گا, جب ایک دفعہ سبمٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کر سکیں یا کچھ ایسا نہیں ہے. کوئز جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جو نام ہے وہ آخر میں لکھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ سبمٹ کا بٹن پریس ہو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً آپ کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے. اور نام نہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں, اس سیکشن میں, اس بلاک میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی. اگلی چیز, اپنے ڈیوائسز چاہے وہ فون ہے چاہے لیپ ٹاپ ہے جہاں پہ آپ یہ کوئز اٹیمپٹ کریں گے ان کو چارج رکھیں. کوشش کریں, کیونکہ آج کل سم ٹائمز لائٹ کا ایشو ہوتا ہے, کوشش کریں کہ آپ کے 100% فلی چارج ہوں تاکہ آپ کو کوئز کے دوران کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, یہ تو ہم کلاس کے لیے بھی شروع سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہو اور آپ اس کی کنیکٹیوٹی, اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کوشش کر لیں کہ بیک اپ پہ کوئی اور انٹرنیٹ بھی رکھیں. ویسے تو الحمدللہ اگر آپ کلاس ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ ڈیفینیٹلی گڈ ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا. ایک اور چیز جو ہے کہ لینڈسکیپ فارم. لینڈسکیپ فارم کیا ہوتا ہے, آپ اگر موبائل کو اس طرح سے, اگر آپ نے موبائل کو اس طرح سے اوپن کیا ہوا ہے تو اس کو اگر آپ ایسے کریں گے تو اس میں آپ کے پاس جو وہ آپ کا کوسچنز ہیں وہ ہاریزونٹل فارم میں آ جائیں گے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو تھوڑا سا براڈ نظر آئے گا, اور سیکنڈلی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو بعض کوسچنز کی آپشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, وہ ورٹیکل فارم میں آپ کو نظر, پورٹریٹ فارم میں نظر نہیں آتی, ساری کی ساری نظر نہیں آتی. جب آپ اس کو لینڈسکیپ فارم میں کریں گے تو آپ کو وہ ساری آپشنز نظر آ جائیں گی. اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اسکرال کر لیں, جیسے آپ ڈاؤن اور اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ سائڈس پہ اسکرال کریں گے تو آپ کو ساری آپشنز نظر آ جائیں گے. زوم ان زوم آؤٹ, سم ٹائمز ہمیں کوئی لفظ بہت باریک ہوتا ہے, نظر نہیں, کلیئر نظر نہیں آتا, کوئی آئی سائٹ کا ایشو ہوتا ہے جیسا کہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو زوم کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں. بجائے اس کی کہ آپ غلطی کریں, آپ اس کو زوم کریں اور اس کو بعد آپ اس کو اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی. اب آخر میں جب آپ اپنا نام, واٹس ایپ نمبر اور اپنا کوئز کمپلیٹ کر لیں گے تو جیسے کہ ہوم ورکس میں ہوتا ہے سبمٹ کی آپشن ہوتی ہے, سبمٹ کریں گے اور ویو اسکور آ جائے گا جیسے ہوم ورک میں آپ کے پاس آتا ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیں, ان کیس کے کوئی بعد میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کے پاس ریکارڈ ہو. کوشش کریں ہوم ورکس کا بھی جو آپ کا اسکور ہے وہ بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں, اور کوئز کا تو ضرور آپ کر لیں. اگر آپ اپنے مارکس میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آپ بالکل میرے ساتھ مارکس شیئر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے پاس ضرور اس کو سیو کریں. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ آپ کا ایگزام ہے, اس میں آپ نے بکس نہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہیلپنگ مٹیریل نہیں یوز کرنا, یہ آپ نے بالکل زبانی کرنا ہے, بغیر دیکھے کرنا ہے. ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ اللہ کی کتاب کے راستے پہ چل رہے ہیں, تو کچھ اللہ تو آپ کو دیکھتا ہے. تو آپ اس بات پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں کہ آپ نے اس ایگزام کے دوران کوئی بھی ہیلپنگ مٹیریل, بک وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھنا. یہ ٹوٹل آپ کا ایگزام ہے. یہاں پہ ایگزامنر آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ فائدہ کہ یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے. نمبرز جو ہیں وہ تو اللہ کے ہاں ہیں, آپ کے اس کورس میں شامل ہونے پہ, اللہ کی کتاب سیکھنے پہ جو نمبرز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے ہوتے ہیں نا, لگ رہے ہیں. تو اس میں آپ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز پہ غور کرنے کی کہ کتنے نمبر ہیں.
कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे, लेकिन नंबर के लिए कोई गलत तरीका मत इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इस एग्जाम को उसी तरह से करेंगे जैसे आपने इससे पहले वाले एग्जाम्स दिए, और आपने ये अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि मैं अगर आपको नहीं देख रही या मेरे टीम आपको नहीं देख रही तो अल्लाह ताला आपको देख रहा है। उसके अलावा जो आप लोग अगर आपको ड्यूरिंग क्लास कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी किस्म का, मेरा नंबर ओपन होगा, आप मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने हमारे AQTs के नंबर्स ग्रुप्स में दिए हुए हैं उनको भी आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप खोलेंगे तो उसमें जो ग्रुप एडमिन्स हैं वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जो ग्रुप हमारे AQTs हमारी टीम के मेंबर्स हैं, तो आप उनमें से किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर इंशाअल्लाह ताला उस वक्त खुला होगा और मैं आपको पूरा इस बात पे रिस्पॉन्ड करूंगी। आप लोग इस क्विज के दौरान अगर आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इन केस आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का ये है कि उस वक्त काफी सारे लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो अगर किसी को हो सकता है किसी का राब्ता ना हो सके, लेकिन टेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जरूर फौरी रिप्लाई करूंगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई टेक्निकल बड़ा इशू है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी, मैं जितना अकोमोडेट कर सकती हूँ करूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये कोशिश है कि किसी भी वजह से आपका क्विज जो है वो डिस्टर्ब ना हो, आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, आप किसी वजह से क्विज देने से रह ना जाए। तो इसलिए ये सारी जो हिदायत आपको हिदायत इसीलिए दी गई है कि आप इन सब चीजों पर फोकस करें और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी या मेरी टीम की तरफ से आपको रिस्पांस भी पूरा मिलेगा। अगर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लूँ, ये उसके बाद मैं करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्लोज बुक एग्जाम्स आप सबको पता है एग्जाम्स में बुक्स नहीं होती, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। टाइम मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई और चीज जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लोग, काइंडली अगर आप लोग मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज जो मैं मिस कर रही हूँ। मेरे ब्रदर इजाज आप बता दें कोई चीज जो अगर मैंने मिस कर दी हो तो काइंडली। नहीं ठीक है सिस्टर, माशाल्लाह ठीक है। बाकी बता दें पैटर्न क्या होगा ना, सवाल कैसे होगा अगर आप। जी अब आते हैं क्विज के पैटर्न पे। क्विज के पैटर्न में सबसे पहली चीज ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये गूगल होमवर्क की बेस पे होगा। MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर आपने उसका आंसर टिक करना होगा। इसमें कुछ भी लिखने वाला नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर हमें लिखना होगा तो किस तरह से हम लिखेंगे, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं, सिर्फ आपने आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। आंसर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक जो चीज जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरबी में जवाब दीजिए, तो जैसे कि हमने याद किया हुआ है, हमने जो प्रैक्टिस किया हुआ है वो हाँ में की हुई है, लेकिन जो आंसर जो दिए हुए वो ना में दिए हुए। तो उसमें क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन पे लिखा होगा कि नहीं में जवाब दीजिए, या नहीं में प्रैक्टिस की हुई है, जवाब हाँ में लिखे हुए हैं सारे, तो उसमें आपको वो ऊपर ऑप्शन में लिखा होगा कि हाँ में जवाब दीजिए। क्वेश्चन को गौर से देखें, उसके ऊपर हाँ या नहीं जो लिखा होगा उसके हिसाब से जवाब को सिलेक्ट करें। दूसरी चीज जो ये है कि अगर आप को अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन आती है, फर्ज करें हमारे पास आता है और उसने सुना, तो सामिया उसने सुना तो आपको पता है, लेकिन और का क्या है? सबसे पहले आप देखें कि और का क्या अरबिक है, और क्या अरबिक वाह है, तो वाह सामिया। यानी इस तरह से आपने गौर करना है कि जो ऊपर जुमला पूरा जुमला जो दिया हुआ है उसका उसमें आप जो की पॉइंट है वो आप नोट कर लें कि क्या है। अगर और के साथ जो होगा और उसके बाद आप देखेंगे उसके बाकी जो अल्फाज हैं वो स्टार्टिंग से और या पस या कुछ भी स्टार्टिंग में ऐसा आ सकता है। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, ये क्वेश्चंस यूजुअली थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसमें लोगों के नंबर भी कटते हैं, और ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग इस पर गौर करें, फोकस करें। वो है ऑड वन आउट, यानी मुख्तलिफ जो है उनको आपने जो सब में मुख्तलिफ है उसको चूज आउट करना होता है। अब उसमें
اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے ویسے کوشچن کے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو کوشچن ہے اس کو دیکھنا ہے اسم فعل حرف کی بیس پہ کہ آپ نے ان میں سے اگر 3 یا 4 آپشنز ہیں تو ان میں سے 2 آپشن اگر اسم ہے تو ایک فعل یا حرف ہو سکتی ہے, آپ نے اس کو چوز کرنا ہے, یا 2 فعل ہے تو ایک اسم ہو سکتی ہے, آپ نے اس کو چوز کرنا ہے. اس کے اگلا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ واحد اور جمع کا ہوتا ہے. اگر اسم فعل حرف پہ وہ نہیں, مطلب سارے اسم ہیں یا سارے فعل ہیں یہ سارے حرف ہیں, تو اگلا کرائٹیریا ہے واحد جمع کا. یعنی واحد اور جمع آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے اس میں سے 3 واحد اور ایک جمع ہو تو آپ نے جمع کو اور اس میں سلیکٹ کرنا ہے. اگر 3 جمع ہے اور ایک واحد ہے تو آپ نے واحد کو, یعنی جو آڈ ون آؤٹ ہے. تیسرا اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے اگر وہ اسم فعل حرف کے کرائٹیریا پہ بھی نہیں آ رہا, واحد جمع پہ بھی نہیں آ رہا, تو اس کے بعد آتا ہے مذکر مونث. ان دونوں کے بعد مذکر مونث. ان میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ مونث اور باقی مذکر ہوں گی, یا کوئی ایک آپشن مذکر یا باقی مونث ہوگی. تو اس میں سے آپ نے جو ایک آپشن ہے اس کو چوز کرنا ہے. یہ کوشچن ٹرکی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. اس کے علاوہ جو باقی آپ نے ہوم ورکس کیے ہیں ان کے بیس پہ آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ بھی آ رہی ہوگی. اور اگر کوئی چیز ڈفرینٹ آپ کو لگے, اگر آپ کو چیز مشکل لگے, تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر کے اسی وقت آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو فوراً رپلائی کروں گی. جی اس کے علاوہ میرا خیال ہے اور تو کوئی چیز نہیں رہ گئی. آپ ایسے میں سے کوئی مجھ سے کوشچن کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو 1 by 1 ان کے آنسر دیتی ہوں. جی سسٹر سائمہ. سسٹر سائمہ کاشف آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا میم میں نے آپ سے تھوڑا سا تو مجھے آنسر آپ کے کوشچن کا مل گیا, لیکن تھوڑا سا رہ گیا مجھے نا. آپ نے جو پیٹرن بھیجا تھا نا یہ اس ویکینڈ پہ, یہ جو ایک میٹ کوئز کا آپ نے ایک پیٹرن بھیجا تھا ہمیں, جی جی بالکل ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھا تھا سارا, لیکن اس میں نا مجھے بہت سی نا کنفیوژن ہوئی تھی. جیسا کہ نا اب ایک یعنی کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, اب اسم فعل حرف کی بیس پر دیکھیں, واحد جمع کی بیس پر اس طرح سے دیکھیں. اب جب وہ سم ٹائمز ایسی کنفیوژن کہ کچھ ورڈز ایک جیسے ہوتے ہیں. اب جیسے ہے نا کہ فعلوا, فعلتم, فعلتو اور فعلنا, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لوگ اب اس میں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے ہم نے کس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرنا. اس کا تھوڑا سا کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ پھر آسانی ہو جائے گی تیاری کرنے میں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے ابھی آپ نے اگزامپل دیا, اگر فرض کریں فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, یہ 4 جو ہیں وہ ورڈز دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ چاروں کے 4 افعال ہیں, اس لیے اسم فعل حرف والے میں تو یہ نہیں آتا. اگلا کرائٹیریا تھا واحد اور جمع کا. اب فعلا واحد ہے, فعلو جمع ہے, میم فعلا نہیں ہے, میم فعلا نہیں ہے, فعلو ہے, فعلتم ہے, اور فعلتو اور فعلنا, فعلتم اور فعلتو اور فعلنا. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں فعلو, فعلتم, فعلنا اور فعلتو, یہ بتا رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی جی جی. اب آپ یہ دیکھیں فعلو بھی جمع ہے, فعلو جمع ہے نا, فعلتو جمع ہے, اور فعلنا بھی جمع ہے. تو فعلتو کیا ہے؟ واحد. جی تو آڈ ون آؤٹ اس میں کیا ہوگا؟ فعلتو. جی بالکل اسی طرح سے. اچھا میم مجھے وہ ابھی نا سر وہ ریویژن کروا رہے تھے, مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئی تھی, میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے چیز بتائی تھی حاضے ہی, ہا اولائے ہیا اور تل کا. اس میں یہ تلکا کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ اس کے ساتھ کی فیملی ہے یہ تلکا, اسی کی فیملی میں سے حصہ ہے, اسی کا حصہ ہے یہ تلکا جو ہے؟ جی بالکل. آپ نے یہ میرا خیال ہے کہ سبق نمبر آئی تھنک 5 ہے شاید, یا 3 ہے یا 5 ہے, جس میں ہم نے یہ پڑھے تھے حاضا, حاضی, سبق نمبر میم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی اس میں نا
सबक नंबर 8 में हमने ये पढ़े थे हाजा हाजी ही जालिका उलाइका तिलका, ये वाले जो अस्मा थे ये हमने पढ़े थे, इसम इशारा, अगर आपको याद हो तो। अच्छा जी, उसमें ये सारे एक ही उसमें आ जाते हैं ना, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, और उलाई का वो सब। तो हाजा की जो मुअन्नस थी वो हाजी ही थी, और जालिका की जो मुअन्नस थी वो तिलका थी। ठीक है मैम, क्लियर हो गया, शुक्रिया। ये सबक नंबर 8B में हमने ये पढ़ा था। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? जी सिस्टर अक्सा। मैम मैंने ये पूछना है कि जो हमारे पास टेबल्स के नंबर मेंशन होते हैं, जैसे आप बताती हैं कि ये चीज इतनी दफा आई है, तो क्या हमें वो नंबर्स भी याद रखने पड़ेंगे? नहीं नहीं, वो सिर्फ इस वजह से आपको बताया जाता है कि आपको ये पता चल सके कि आपने वाकई कितने अल्फाज सीख लिए हैं, क्योंकि हमने जब कोर्स का आगाज करते हैं तो एक ये दावा होता है कि जो 50% अल्फाज, तो क्या हमने वाकई इतने अल्फाज सीख लिए हैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज वो मिड क्विज में नहीं, उसका क्विज में नहीं होगा वो कि कितने अल्फाज हैं या कितने है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आप लोगों को सॉरी बताना भूल गई पहले, कि क्वेश्चंस जो है वो उसमें टुकड़े करना भी आएंगे, जो आपको टुकड़े करना सिखाए गए हैं ना अल्फाज के टुकड़े करना, जैसे हमने किया था बिस्मिल्लाही, बी इस्म और अल्लाह, इस तरह से ये वाले अल्फाज के टुकड़े भी आएंगे, और बताना होगा कि आपने उसमें जैसे वाकी ना, वा की और ना, ये अपने हरूफ तहज्जी के टुकड़े नहीं करने हैं, वो अल्फाज के टुकड़े करने हैं। अगर आप लोगों को ये इसकी शुरू में प्रैक्टिस भी कुरान के पार्ट में करवाई गई थी। जी सिस्टर सना अरशद। मैम ये हमारे पास एक्सरसाइज में वर्कबुक में क्वेश्चन था, वो मुसलमान है, तो हुआ का मतलब भी वो है और जालिका का भी मतलब वही है, तो इसमें फिर दोनों लिख सकते हैं, लाइक हुआ मुस्लिम या फिर जालिका मुस्लिम, दोनों करेक्ट होंगे? ये असल में जी ये उलाइका जालिका मुस्लिम में भी आ जाता है, हुआ मुस्लिम दोनों सूरतों में, जी बिल्कुल ये दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है मैम, जज़ाक। जी और किसी का क्वेश्चन है? जी 48 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60 होंगे। मैम आपने हमें बताया था कि जो लहा होता है वो औरत के लिए होता है ना, उस औरत के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अब अगर हमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन अब जैसे आता है ना कि इनको इनके यानी कि इनके मादे पर आप उनके मायने बताएं या फाल के मुताबिक, तो अब उसमें जब एक चीज आ जाती है कि फाला, फालू और फालतू, तो इसमें हमें ऑप्शन एक उस औरत ने किया, उन सब औरतों ने किया, तो फिर इसमें तो लहाल होगा तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें तो फिर अगर ये फिर गलत होगा तर्जुमा, उस औरत ने किया अगर हम कर। ये इसमें जो फेल के टेबल्स हैं इनमें अभी हमने मुअन्नस का सीगा नहीं किया, इनमें मुजक्कर के ही सीगे किए, जो ये फाला फालू वगैरह ये सिर्फ मुजक्कर के सीगे हैं, अभी हमने मुअन्नस का सीगा नहीं किया। जब हम मुअन्नस का सीगा करेंगे तो फिर इसमें आपको समझ आ जाएगी, अभी हमने नहीं किया, ये हमारे उसमें क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है। जी और कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज। मैम जो हमारे होमवर्क मिसिंग है, स्पेशली मेरे तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग है, तो वो तो नहीं ना अभी आपको सबमिट करवाने, वो हम आराम से करवा सकते हैं ना? बिल्कुल, आप वो अभी हमारे इंशाल्लाह फाइनल क्विज तक वो खुले में है, वो आप करवा सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको एक दफा जरूर कर लें, उससे आपकी जो क्विज की तैयारी है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलें ठीक है, सही है।
जी सिस्टर अक्सा ने क्वेश्चन किया कि होमवर्क के मार्क्स भी कंसीडर किए जाएंगे। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें होमवर्क के मार्क्स भी शामिल होंगे। जैसे कि मैंने बिल्कुल कोर्स के आगाज में आपको बताया था, 15% एग्रीगेट जो है वो होमवर्क का होगा, 15% वर्कबुक का होगा, 30% जो है वो मिड क्विज का, 40% जो है वो फाइनल क्विज का होगा। ये सिस्टर मैमूना आपने अपना नंबर और वो नाम भेजा, काइंडली मुझे आप बताएंगे कि आप किस लिए भेजा, आप ऐड करवाना चाह रही हैं नंबर या क्या, मुझे काइंडली बता दें प्लीज। अच्छा आप टेक्स्ट पे बता दें या आप माइक ऑन करके बता दें। मिस क्विज के लिए आप ग्रुप में ऐड हैं? फरूक अहमद सिद्दीकी के नाम से होगा। नहीं, आपने ग्रुप में नंबर ऐड करवाया था? जी करवाया था। बिल्कुल, तो फिर आपको अलग से क्विज के लिए नंबर भेजने की जरूरत नहीं। हम ग्रुप में, जैसे हम रोज क्लास का लिंक आता है ना आपके पास और मैसेज आता है क्लास का डेली ग्रुप में, जी बिल्कुल ये इसी तरह से ये लिंक भी उसी ग्रुप में आएगा। वो इसका लिंक जो है वो उसी ग्रुप में आएगा और आपको वो उसी से आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं नहीं तो हम इसको खत्म करें। मैम ये जो डिफरेंट आयात हमने पढ़ी है उसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं कि ये इतनी दफा यूज हुए हैं और ये इतनी दफा, तो ये डिफरेंस तो याद नहीं करने ना। मुझे आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं आया सिस्टर सना, दोबारा बताएंगे आप क्या कह रही हैं? मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो डिफरेंट आयात में डिफरेंट वर्ड्स हमने पढ़े हैं ना, तो वो मतलब कि वर्ड्स इतनी दफा रिपीट हुए हैं, तो ये तो डिजिट्स याद करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली के लिए कि आपने इतने अल्फाज याद कर लिए, समझ लिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है मैम। ये सिस्टर साकिबा, आप होमवर्क, कौन सा होमवर्क पूछ रही हैं, गूगल होमवर्क या वर्कबुक के बारे में पूछ रही हैं? अगर गूगल हम होमवर्क जो हम लिंक भेजते हैं उसके बारे में पूछ रही हैं तो वो जैसा कि सिस्टर अक्सा ने आपको आंसर किया कि सबमिट के ऑप्शन पे जाके आप इसको सबमिट करवा दें, लेकिन उसमें अपना मुकम्मल नाम और व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखा करें। अगर आप वर्कबुक के बारे में पूछ रही हैं तो वर्कबुक अगर आपने सिर्फ चेक करवानी है तो मैंने ग्रुप में नंबर AQT का दिया हुआ है सिस्टर राबिया का, आप उनको सेंड करते वो चेक कर लेंगी। और कोर्स के एंड पे फाइनल क्विज से पहले हम आपको एक डेट देंगे, उस डेट पे आपने मुझे वो कंप्लीट वर्कबुक जो है उनकी पिक्चर्स बना के या PDF बना के आपने मुझे व्हाट्सएप करनी होगी कंप्लीट की। अभी अगर आपने चेक करवानी है तो आप सिस्टर राबिया को, या इवन अगर इशू है तो मुझे भी भेज सकती हैं, कोई ऐसा नहीं है, वो चेक करवाने के लिए 1 by 1 भेज सकती हैं, लेकिन कंप्लीट वर्कबुक जो है वो कोर्स के एंड पे सबमिट होगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। चलें जी, मेरा ख्याल है कि अब कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है, आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे नंबर लें। और एक चीज, 50% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए जरूरी, यानी 60 में से 30 मार्क्स लेना जरूरी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर लेंगे।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔